بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. دیکھو بھائیو، دوستو اور بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ میں ایک نفس کو پیدا کیا ہے. نفس کی خاصیت قرآن کریم میں یہ بیان کی گئی ہے کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ انسان کو برائی کی بہت کثرت سے دعوت دیتا رہتا ہے، برے کاموں کی طرف، بے حیائی کے کاموں کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف بہت کثرت سے دعوت دینے والا انسان کے ساتھ میں کون ہے بھائی؟ نفس ہے. اس نفس کی شرارتوں سے ہم میں سے کوئی انسان محفوظ نہیں ہے. ہر ایک کے ساتھ میں یہ نفس موجود ہے. اس سے بچنا، اس سے مقابلہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، اور حج اگر فرض ہو جائے تو پھر اس پر حج کی تکمیل کے لیے اسباب پیدا کرنا، وہاں تک پہنچنا یہ فرض ہے. انہی تمام فرائض میں سے سب سے اہم فرض ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس سے مقابلہ کرتا رہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ کہتے ہیں لڑنے کو. لڑنا کس سے ہے بھائی؟ سب سے پہلے اپنے آپ سے لڑنا ہے. اپنے آپ سے لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نفس ہمیں جن برائیوں کی دعوت دیتا ہے، ہم دیکھیں اگر وہ برائی ہے تو چاہے اس میں کتنی ہی لذت مل رہی ہو، لیکن اس برائی تک پہنچنا، اس کے لیے چلنا، اس کے لیے اسباب پیدا کرنا، یہ سارا کے سارا گناہ ہے. اور اس کا مقابلہ کرنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے. بہت سے اللہ کے احکامات اور فرائض ایسے ہیں کہ جن کی طرف انسان کا نفس انسان کو جانے نہیں دیتا ہے. اس وقت میں اس نفس سے مقابلہ کرنا اور اللہ کے ان احکامات تک پہنچنے کی کوشش کرنا، یہ بھی ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے اس نفس کو ہم پہچانیں. نفس نظر نہیں آتا ہے، لیکن اس کے وجود کی دعوت، اس کے وجود کی خبر قرآن نے بھی دی ہے، احادیث نے بھی دی ہے. اس لیے اس نفس کی نفسانیت سے بچنا. اس نفس نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات تک پہنچایا ہے. نفس جو ہے وہ انسان کے اندر ہوتا ہے، شیطان انسان کے باہر ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو اندرونی لوگوں سے جو نقصان پہنچتا ہے وہ باہر کے حملوں سے اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا اندر کے حملوں سے انسان کو نقصان پہنچ سکتا ہے. اس لیے اپنی اصلاح کی طرف دھیان اور توجہ دینا یہ ہمارے بزرگوں کا ایک شیوا رہا ہے، طریقہ رہا ہے کہ ہر چیز میں اس پہ دھیان دیا جائے.
حضرت عبدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں کل پرسوں ہی میں نے پڑھا کہ ہر انسان، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی یہ طبیعت ہوتی ہے میں لوگوں کے درمیان ایک ممتاز بن کے رہوں. ممتاز بن کے مطلب کہ میری بزرگی، میری دینداری یا میری بڑائی فلاں سے میں اچھا. تو بہت سے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ میں لوگوں کے درمیان ممتاز بن کے رہوں. چنانچہ انسان کی طبیعت بھی بہت سی مرتبہ ایسے کاموں کی طرف چلتی ہے جس سے نام پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان ایک مقام پیدا ہوتا ہے، اور نام اور مقام کو ٹھیس پہنچانے والی چیز کی طرف جانے سے انسان جو ہے نا وہ کتراتا ہے. اچھی خاصی نفسانیت ہے. جیسے حضرت مثال دی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو انہوں نے اچھا کپڑا پہنا. پھر اچھا کپڑا پہننے کے بعد تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھر گئے، اور گھر جا کے اس کپڑے کی جو آستینیں وغیرہ تھی وہ ساری کی ساری انہوں نے کیا کر دی بھائی؟ کاٹ دی. یہ آستینیں کیوں کاٹ دی؟ یہ کپڑا پہننے کے بعد میری طبیعت کے اندر عجب پیدا ہو رہا تھا، تو میں نے اس کا انتظام کیا. کیا کیا بھائی؟ اس کا انتظام کیا. فوراً کے فوراً اپنے نفس کی اصلاح کی طرف دھیان اور توجہ دینا. پھر حضرت نے ایک مثال اور دی ہے کہ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد رات کو سو جاتے ہیں اور تہجد پڑھنے کے لیے صبح کے وقت میں اٹھتے ہیں. یہ بہت اچھی چیز ہے. اگر ان سے کہا جائے ان کے نفس کی اصلاح کے لیے کہ بھئی تم عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھ لو تہجد کی نیت سے، تم کو تہجد کا ثواب مل جائے گا، لیکن ان کی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں، صبح ہی اٹھے تاکہ بزرگی کے اندر ہمارا نام شامل رہے. ہاں بھئی بزرگی انسان کی کب ثابت ہوگی؟ صبح اٹھ کے انسان نماز پڑھے. اگر ماں باپ کی خدمت کرنے کا کہو، انسان کی طبیعت نہیں چلے گی، اس لیے کہ وہاں پہ کوئی نام ہی نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا کام کہ جس سے لوگوں کے درمیان نام اور مقام پیدا ہو تو اس میں انسان کی طبیعت فوراً چلے گی. ہاں بھائی، غیبت سے بچنا، اس کی طرف انسان کی طبیعت نہیں چلتی ہے. کیوں نہیں چلتی ہے؟ اس لیے کہ غیبت کرنے میں ظاہر سی بات ہے انسان دوسروں کے عیوب بیان کرے گا، دوسروں کی برائیاں بیان کرے گا. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ان عیوب اور برائیوں سے میں پاک ہوں، تو گویا کہ میرا تو مقام ان لوگوں کے درمیان بن گیا نا. تو غیبت کرنے میں اچھا خاصا انسان کی طبیعت کے اندر تکبر ہوتا ہے کہ انسان اپنے کو دوسروں سے بڑا اور اچھا سمجھ رہا ہے، اسی لیے تو دوسروں کے اندر کیڑے نکال رہا ہے. ہاں بھائی، ہاں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچائے. یہ نفس انسان کو کہاں پہ مارتا ہے؟ انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. اگر ہم بہت سارے گناہوں سے بچے ہوئے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مکمل دیندار ہیں. بہت سے گناہ ہوں گے جو ہماری زندگی کے اندر ہم سے صادر ہو رہے ہوں گے جو کبر کے اوپر مبنی ہیں. اس لیے اپنے نفس کی شرارتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پناہ بھی مانگے اور حفاظت بھی مانگے. اچھا، نفس ہے، انسان کے ساتھ میں گناہ ہو جاتے ہیں. یہ نہیں کہ انسان سے گناہ نہیں ہوتے. بھئی فرشتہ تو ہے نہیں انسان سے گناہ نہ ہو. اگر نفسانیت کی وجہ سے کوئی غلط کام ہو جائے تو اس غلط کام کے اوپر اڑے رہنا یہ غلط ہے. اگر گناہ ہو جائے تو انسان فوراً کیا کر لے بھئی؟ توبہ کر لے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے، بہت اچھے سہل انداز میں وہ سمجھاتے تھے کہ تقوی سے رہنا اتنا ہی آسان ہے جتنا وضو سے رہنا ہے. بھئی باوضو رہنا کتنا آسان ہے؟ اتنا ہی آسان تقوی سے رہنا ہے. باوضو رہنا آسان کتنا ہے؟ بھئی وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر لو، بہت آسان ہے.
تو اسی طریقے سے تقوی کے ساتھ میں رہنا بھی اتنا ہی آسان ہے کہ گناہ ہو گیا تو توبہ کر لو. توبہ بھی تو ہمارے ہاتھ میں ہی ہے. اگر گناہ ہمارے اختیار میں ہے تو توبہ بھی ہمارے اختیار میں ہے. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا انٹرنیٹ وغیرہ کے اوپر جنگل میں شیر ہوتے ہیں نا، شیر. یہ شیر کسی بڑے جانور کو جب پکڑنا چاہتے ہیں تو اس کو کہاں سے پکڑتے ہیں بھائی؟ ڈائریکٹ گلے سے پکڑتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ڈائریکٹ گلے سے. تو گلے سے پکڑنے کے بعد وہ سامنے والا جانور چاہے کتنا ہی کمزور ہو، وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کر دیتا ہے، کوشش کرتا ہے. اگر وہ گر گیا تو ہمت کر کے کھڑا ہوتا ہے، بھاگتا ہے. اور کبھی کبھی شیر چھوٹ جاتے ہیں، کبھی کبھی پکڑے رہتے ہیں، اور اخیر تک جب تک اس کا دم نہیں نکل جاتا وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کیا کرتے ہیں بھائی؟ کوشش کرتے ہیں. کرتے نہیں کرتے؟ تو ہم جب اللہ کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے اس راستے کے شیر اور رہزن جو ہے وہ نفس اور شیطان ہے. وہ اگر ہمیں کسی گناہ میں مبتلا کر دے، کسی معصیت میں مبتلا کر دے، اللہ سے دور کرنے والے کوئی کام کرا دے، تو چلو بھائی اب اس کے افسوس میں بھی اگر انسان بیٹھا رہے وہ بھی انسان کا نقصان ہے. وہ تو شیطان اور نفس چاہتا ہی ہے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے. مایوسی بھی کفر ہے. اس وقت میں ہونا یہ چاہیے کہ انسان ہمت کر کے کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہونے کے بعد پھر آگے بڑھنا شروع کر دیں. اسی گناہ کے ساتھ میں رہنا یہ اللہ تک نہیں پہنچائے گا انسان کو. اگر اللہ تک پہنچنا ہے تو انسان کو گناہ چھوڑنے ہوں گے. نیکیاں کر کے انسان کی زندگی کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، روشنی. اور گناہ کر کے پھر انسان اس روشنی کو ڈھانک دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. کیا فائدہ ہوا؟ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک قصہ مثال کے ذریعے سمجھایا ہے کہ ایک شخص کے گھر میں چور داخل ہوئے رات کے وقت میں. تو پہلے زمانوں کے اندر ہمارے آج کی طرح لائٹنگ وغیرہ یہ سب چیزیں تو تھی نہیں. لائٹنگ وغیرہ اس طرح کی چیزیں تو تھی نہیں. وہ چراغ جلاتے تھے اور اس سے روشنی کرتے تھے. کتنی مرتبہ چکماک کے پتھر ہوتے تھے، 2 پتھر ہوتے تھے، ان کو زور سے یوں رگڑو تو اس کے اندر سے روشنی پیدا ہوتی تھی. تو جب چور رات کو گھر میں داخل ہوئے، اندھیرا تھا، تو جو مکان کا مالک تھا اس نے جب آہٹ سنی کہ بھی کوئی آہٹ ہو رہی ہے تو اس چکماک کے 2 پتھر لے کر آیا اور یوں رگڑ کے اس نے روشنی کی. اب ظاہر سی بات ہے روشنی کی تو اس روشنی کے اندر چور تو نظر آ جائے گا، لیکن وہ چور جو ہے وہ اتنا چالاک تھا کہ اس کو پہلے سے یہ بھی انتظام کر کے آیا تھا کہ اس کا بھی مجھے انتظام کرنا ہے، سولوشن نکالنا ہے کہ اگر روشنی ہوئی تو مجھے کیا کرنا ہے. تو جیسے ہی روشنی ہوئی تو اس نے جو ہے نا اس روشنی کے اوپر اپنا ہاتھ لگا دیا، ہاتھ ڈال دیا. تو اس چکماک سے جو روشنی پیدا ہوئی تھی وہ روشنی کیا ہو گئی بھائی؟ بجھ گئی. وہ جب کوشش کرتا کہ وہ چکماک کے ذریعے روشنی ہو، یہ چور پیچھے سے آ کے ہاتھ ڈال کے اس کو کیا کر دیتا تھا بھائی؟ بجھا دیتا تھا. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، لوگوں کے درمیان نیک باتیں بتا کر، انصاف والی چیزیں کر کے ہمارے اندر ایک طرح کا نور پیدا کرتے ہیں، لیکن پھر دوسری طرف تنہائی کے گناہ، کسی کی غیبت، اپنی زندگی کے اندر عجب کا پیدا کرنا، کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانا، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے اپنی بڑائی کے اسباب پیدا کرنا، یہ سارے کے سارے گناہ کر کے ہم اس روشنی کو کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ بجھا دیتے ہیں. نیکیاں کر کے روشنی پیدا ہوتی ہے اور اس طرح کے گناہ کر کے اس روشنی کو ہم کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ بجھا دیتے ہیں. بھائی اگر آپ جمعہ کے دن بہترین قسم کا عود لگا کر آئے، بہترین قسم کا مشک لگا کر آئے، مہنگے میں مہنگا، لیکن جہاں پہ آپ نے عود اور مشک لگایا ہے وہاں تھوڑا سا آپ نے پاخانہ بھی لگا دیا،
تو اس پاخانے کی بدبو اس سارے کے سارے خوشبو کے اوپر غالب آ جائے گی نہیں آ جائے گی بھائی؟ بولو بھائی، آئے گی نہیں آئے گی؟ تو عطر لگانا، خوشبو لگانا، یہ تو نیکیاں ہیں، لیکن انہی نیکیوں کے ساتھ میں اگر ہم گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو یہ گویا کہ ہم اسی خوشبو کے ساتھ میں کیا لگا رہے ہیں؟ گندگی لگا رہے ہیں، اور اس گندگی کی بدبو جو ہے یہ اس ساری نیکیوں کے اوپر غالب آ جائے گی۔ اس لیے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہی یہ ہے کہ انسان جو ہے نیکیوں کے ساتھ میں گناہوں سے بھی بچنے کا اہتمام کرے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ دیکھو دو چیزیں الگ الگ ہیں، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اگر میں چاہوں کہ ہر ایک کو خوش رکھوں اور سب مجھ سے خوش رہے تو قیامت قائم ہو جائے گی، لیکن میری یہ تمنا پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ صبح سے شام تک زندگی کے اندر نہ جانے ہزاروں لوگ ہم سے ٹکراتے ہیں، ہزاروں لوگ الگ الگ موڑ پر، الگ الگ وقتوں میں، الگ الگ کام کے لیے، ہر ایک کے مزاج الگ الگ ہیں، ہر ایک کے مزاج۔ تو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کو خوش کر سکیں، ہر ایک کا مزاج الگ الگ ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک معمولی سی بھی ان کے ساتھ میں اچھائی وہ پوری زندگی یاد رکھتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ انسان گردن بھی کٹا کے دے دیتے، بھئی برابر کاٹ کے نہیں دیے، تم نے تھوڑی سی اور نیچے کاٹ کے دینی چاہیے تھی۔ ہر ایک کے مزاج الگ الگ ہے، تو ہر ایک کو خوش کرنا نہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے اور نہ شرعی اعتبار سے ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ شریعت نے اس کا پابند بھی نہیں بنایا ہے کہ بھئی ہر ایک تم سے خوش رہنا چاہیے، اس لیے کہ سامنے والے کو خوش کرنا ہماری بس میں نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، شرعی اعتبار سے بھی ضروری ہے، معاشرے کے اعتبار سے بھی ضروری ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہماری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائے، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ بہت سے لوگ فکر کرتے ہیں اس بات کی اور اس کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا، اس لیے ہر ایک کو خوش کرنے کی فکر کرنا یہ تو اپنی زندگی کو برباد کرنا ہے۔ ہاں اتنی کوشش ضرور کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو نقصان اور تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اگر ہم سے ایسی غلطیاں ہوتی ہے تو ہم اللہ سے مانگے، کیا کرے بھئی؟ اللہ سے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے۔ ہمارے دادا حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دھاڑیں مار مار کر اللہ کے سامنے رونا پڑے گا، تب جا کے انسان کو کچھ ملتا ہے، ورنہ کچھ نہیں ملتا۔ کیا ہے بھئی؟ آج ہمارے اندر رونے والوں کی کمی ہے۔ کس کی کمی ہے؟ رونے کی بھی کمی ہے، رونے والوں کی بھی کمی ہے، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی ہے۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو چپکے چپکے گڑ گڑا کر۔ دو چیزیں قرآن نے کہی ہے، خفیہ کا مطلب چپکے چپکے، اور تضرع کا مطلب گڑ گڑا کر۔ آج ہم میں سے کون اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے؟ ہمیں تو اللہ کے سامنے منہ بنا کر دعا مانگنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے کہ یار کیسا عجیب چہرہ دکھتا ہے۔ ہاں بھائی، اللہ سے مانگنے والے ہوں گے تبھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قصہ لکھا ہے مثنوی شریف میں کہ ایک بزرگ تھے، وہ مقروض ہو گئے اور بہت سے لوگوں کے قرضے ان کے اوپر چڑھ گئے، بہت سے لوگوں کے۔ اب چاروں طرف سے لوگوں نے آ کے ان کو گھیر لیا۔ اب جب گھیر لیا تو وہ گھر میں آئے اور چادر اوڑھ کے سو گئے۔ جب چادر اوڑھ کے سو گئے، لوگوں نے آ کے پریشان کرنا شروع کیا کہ بھئی ہمارا اتنا پیسہ ہے، ہمارا اتنا پیسہ ہے، ہمارا اتنا پیسہ ہے۔ اب وہ چادر میں سے منہ نکال ہی نہیں رہے، اللہ سے کہہ رہے کہ اللہ پاک اب میں کیا کروں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اتنے میں ایک لڑکا آیا
جو حلوہ بیچ رہا تھا، حلوہ بیچتا نا، حلوہ چیزیں، اس نے دیکھا بھئی لوگوں کی بھیڑ ہے تو وہ حلوہ بیچنے والا آ گیا، تو انہوں نے چادر کے اندر سے ہی کہا کہ بھئی سب جو ہے نا یہ جو حلوہ چاہیے لے لو، اس کا پیمنٹ میں کر لوں گا۔ تو سب ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، کسی نے یہ لیا کسی نے لیا، اور اس کی تھیلی جو ہے نا وہ کیا ہو گئی بھائی، صاف ہو گئی۔ جب صاف ہو گئی تو وہ حلوہ بیچنے والا جو لڑکا تھا تو وہ بھائی پیمنٹ کرو، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں کہاں سے دوں۔ اب وہ بچے نے رونا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا کہ ارے بھائی میرے باپ میرے کو پٹائی کرے گا، اتنا ہی ہمارے پاس میں موڑی تھی وہ بھی تم نے 100 لوگوں کو کھلا کے ختم کر دی، اب میں کیا کروں۔ جب اس نے اپنے بچپنے کی وجہ سے زور زور سے رونا چلانا شروع کیا تو اتنے میں ایک شخص آیا، ایک شخص، اور اس نے اس کے ہاتھ میں گڈیاں تھیں، جتنے مقروض تھے ہر ایک کے نام اس کے اوپر لکھے ہوئے تھے، اور ہر ایک کے نام پکار پکار کے سب کو وہ گڈیاں دی، بچے کو اس کا پیمنٹ کیا اور وہ چلا گیا۔ گزشتہ زمانوں میں تو اللہ کی طرف یہ متوجہ ہوئے کہ اللہ پاک یہ کیا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بھئی تمہارے اندر کوئی رونے والا نہیں تھا، اس لیے میری رحمت نہیں آ رہی تھی، یہ بچہ جب رونے کے اوپر آیا میری رحمت کو جوش آیا، میں نے تمہارے سارے مسائل کیا کر دیے بھائی، حل کر دیے۔ اللہ اکبر۔ رونا کوئی بہت معمولی چیز نہیں ہے۔ کتابوں میں ایک دوسرا قصہ لکھا ہوا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں، دارالعلوم دیوبند کے ان کے استاد تھے مولانا اصغر میاں صاحب، جو دارالعلوم کے استاد بھی تھے اور مفتی شفیع صاحب کے بھی استاد تھے۔ تو مفتی شفیع صاحب کہتے ہیں کہ مولانا اصغر میاں صاحب کے پاس میں کوئی شخص آیا کہ حضرت میرا بچہ جو ہے نا بہت روتا ہے، بہت روتا ہے، تو ذرا کوئی تعویذ دے دو کہ وہ رونا بند کر دے۔ تو مولانا اصغر میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ارے بھائی رونا تو ہم بڑوں کو چاہیے، ہم بڑے نہیں رو رہے ہیں تو بچے رو رہے ہیں، تو جب بچہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دو، اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے۔ ہم بڑے تو روتے نہیں، بچے بھی اگر نہیں روئیں گے تو اللہ کی رحمت کہاں سے متوجہ ہوگی۔ ہاں بھائی، یہ حکیم لوگ تھے، حکیم لوگ۔ کون لوگ تھے؟ امت کی نبض کہاں پہ دب رہی ہے ان کو پتہ تھی، اور وہیں پہ وہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اسی لیے احادیث کے اندر آتا ہے کہ لولا رجال خشع، اگر خشوع کرنے والے مرد نہ ہو، وشیوخ رکع، اور کمر جھکے ہوئے بوڑھے نہ ہو، واطفال رضع، اور دودھ پینے والے بچے نہ ہو، وبہائم رتع، اور چرنے والے جانور نہ ہو، لصببنا علیکم العذاب صبا، تو بارش کی طرح تم پر عذاب میں برساؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بارش کے قطروں کی طرح تم پر عذاب آئے گا۔ لیکن اللہ کا عذاب رکا ہوا کیوں ہے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جو ہمیشہ جھکے ہوئے رہتے ہیں، خشوع کرنے والے مرد ہیں، کمر جھکے ہوئے لوگ ہیں، رونے والے بچے ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ معصوم جانور ہے جو گناہ نہیں کرتے، اللہ کا عذاب ان کی وجہ سے رکا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم مانگے، نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے، نفس کی شرارتوں سے بچنے کے لیے قرآن کریم کی ایک دعا ہے جو میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے پڑھی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ دعا کثرت کے ساتھ میں پڑھے تو انسان کو دین پر استقامت بھی ملتی ہے، اور انسان کا خاتمہ بھی اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کی رحمت بھی انسان کے طرف متوجہ رہتی ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت ہونے دینا، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ آپ نے ہم کو سیدھے راستے کی رہنمائی کی۔
ایک مرتبہ ہدایت ملنے کے بعد پھر ہم ہدایت سے پلٹ نہ جائیں. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، ہب لنا، ہم کو گفٹ دے دیجئے، مِن لَدُنْكَ، اپنی طرف سے، رحمتاً، رحمت، ہمیں اپنی طرف سے رحمت دے دیجئے. یہاں پہ رحمت سے کیا مراد ہے؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے دین پر استقامت اور حسن خاتمہ. اس میں گفٹ کا لفظ استعمال کیا ہے، ہبہ. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کام کرے، اس کے بدلے میں انسان کو کوئی چیز ملے، تو اس کو ہبہ نہیں کہتے. ہبہ اور ہدیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ بغیر کسی معاوضے کے انسان کو ملے. پتہ یہ چلا کہ اللہ کی طرف سے آنے والی یہ رحمت، یہ انسان کے کسی عمل کا عوض اور اگینسٹ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان نے بہت اچھی دینداری کی ہے، عبادت کی ہے، اس کے بدلے میں اللہ کی رحمت انسان کو مل جائے. نہیں، انسان کی عبادتیں اور ہمارے اعمال، اس کے بدلے میں انسان کو رحمت نہیں مل رہی ہے، رحمت اللہ کے فضل سے مل رہی ہے. انک انت الوہاب، آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں. تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، تو اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے سے نیک اعمال بھی ہوں گے اور گناہوں سے بچنا بھی انسان کے لیے آسان ہوگا. اور اگر اللہ کی رحمت نہیں تو قدم قدم پر انسان نفس کے حملوں کا بھی شکار ہوگا اور شیطان کے حملوں کا بھی شکار ہوگا. ہے نا بھائی؟ ہاں، اس لیے ان باتوں کو اچھے طریقے سے سمجھے. کسی نے کہا کہ حضرت میں گھر سے نکل رہا تھا، ایک بلی دیکھ رہی ہے مجھے، روزانہ میں دیکھتا ہوں، میں ڈر گیا. ارے بھائی، بلی کے دیکھنے سے تو ڈر گیا، اور صبح سے شام تک اتنے گناہ ہوتے ہیں، ان گناہوں سے نہیں ڈر رہا تو. تو آج ہمارا یہ چیز ہو گئی ہے، خواب سے انسان ڈر جائے گا. ارے خواب میں نے سانپ دیکھ لیا، اور خواب میں سانپ دیکھا ہے، کیوں؟ بیداری کی حالت میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے، تو زکوٰۃ ادا نہ کرنے سے کوئی خوف نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے سے کوئی خوف نہیں ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، اور خواب میں سانپ دیکھا اس سے ڈر گیا. ہاں بھائی، تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور اپنے اندر سے توہمات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. عمل کریں گے نا انشاءاللہ اس کے اوپر. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.